اکثر روایتوں کے مطابق سلسلہ چشتیہ کی ابتدا عظیم محدث و فقیہ حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہے۔ حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبد الواحد بن زید کو خرقہ خلافت عطا کیا۔ پھر جب حضرت شیخ عبد الواحد بن زید اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو یہ امانت حضرت فضیل بن عیاض کے سپرد کر دی۔ بعض اولیاء کرام کی طرح حضرت فضیل بن عیاض کے حالات زندگی پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے۔ کسی مستند تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے اور آپ کس خاندان اور کس علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اولیاء کرام کے حوالے سے 3 کتابیں ہمارے پیش نظر ہیں جنہیں تصوف کی دنیا میں بہت شہرت حاصل ہے۔ مشہور صوفی حضرت فرید الدین عطار کی تصنیف تذکرۃ الاولیاء، حضرت امیر خرد کی سیر الاولیاء اور شیخ الہدایہ کی سید الاقطاب، ان تینوں تذکروں میں یہ بات مشترک ہے کہ حضرت فضیل اپنی جوانی میں رہزنی کرتے تھے اور ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ تذکرۃ الاولیاء کی روایت کے مطابق حضرت فضیل بن عیاض ایک خوبصورت انسان تھے۔ سرخ و سفید چہرہ، گھنی سیاہ داڑھی، اون کی ٹوپی اور ٹاٹ کا لباس پہنتے تھے۔ گلے میں تسبیح پڑی رہتی تھی۔ انجان شخص پہلی نظر میں آپ کی ظاہری شخصیت سے بہت متاثر ہوتا تھا اور حضرت فضیل کو کوئی خدا رسیدہ بزرگ سمجھتا تھا، مگر یہی درویش نما نوجوان شہر با شہر اور صحرا با صحرا ڈاکے ڈالتا پھرتا تھا، 5 وقت نماز بھی ادا کرتا اور لوگوں کا مال بھی لوٹتا تھا۔ اس کے گروہ میں بہت سے ڈاکو شامل تھے۔ اگر کوئی ڈاکو نماز نہیں پڑھتا تھا تو سردار کے حکم پر اسے راہزنوں کی جماعت سے خارج کر دیا جاتا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض کی خاص عادت یہ تھی کہ لوٹے ہوئے مال سے پسندیدہ چیز اپنے لیے رکھ لیتے تھے اور باقی سامان اپنے ساتھیوں میں برابر تقسیم کر دیتے۔ ایک بار حضرت فضیل بن عیاض کو اطلاع ملی کہ ایک قافلہ گزرنے والا ہے اور جس میں کچھ امیر لوگ بھی شامل ہیں۔ آپ نے اپنے گروہ کے ڈاکوؤں کو ہدایات جاری کر دیں کہ ان مالدار لوگوں پر نظر رکھی جائے۔ مختصر یہ کہ حضرت فضیل بن عیاض نے اپنی منصوبہ بندی مکمل کی اور خود دریا کے کنارے جا بیٹھے، مسلح بچھایا اور تسبیح پڑھنے لگے۔ پھر جب وہ قافلہ ادھر سے گزرا تو ڈاکوؤں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ ایک شخص جس کے پاس بہت زیادہ رقم تھی وہ پہلے ہی سے ہوشیار ہو گیا تھا۔ پھر اس نے راستہ کاٹا اور دریا کی طرف نکل گیا تاکہ وہ اپنی رقم کسی زیر زمین جگہ چھپا دے۔ جب اس کی نظر دریا کنارے بیٹھے ہوئے ایک نوجوان پر پڑی تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ تیزی سے حضرت فضیل بن عیاض کے قریب پہنچا اور درخواست کرنے لگا، اے مرد بزرگ، میں بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، مجھے اس وقت آپ کی مدد کی شدید ضرورت ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض اس وقت آنکھیں بند کیے تسبیح پڑھنے میں مشغول تھے۔ ایک اجنبی کی آواز سن کر آپ نے آنکھیں کھولی اور اس شخص کی طرف دیکھا جو اپنے ہاتھوں میں کئی تھیلیاں لیے کھڑا تھا۔ آپ نے اجنبی سے پوچھا، تم مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتے ہو؟ مالدار تاجر نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، میں جس قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا وہ اس وقت ڈاکوؤں کی زد میں ہے، میرا باقی سامان وہیں پڑا ہے، بڑی مشکل سے یہ نقد رقم لے کر یہاں آیا ہوں، آپ اسے امانت کے طور پر اپنے پاس رکھیں تاکہ میرا سرمایہ ڈاکوؤں کی دراز دستی سے محفوظ رہے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے اس مالدار تاجر سے سوال کیا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تمہاری یہ رقم میرے پاس محفوظ رہے گی؟ مالدار تاجر نے بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں جواب دیا، جو شخص اپنی نوجوانی میں اس قدر عبادت گزار ہو اس کی امانت داری پر کون شک کر سکتا ہے؟ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ مالدار تاجر کی بات سن کر حضرت فضیل نے اسے بہت غور سے دیکھا اور پھر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم پتھروں کے اس ڈھیر میں اپنی رقم چھپا دو۔ تاجر نے حضرت فضیل کی ہدایت پر عمل کیا اور جب وہ قافلے میں واپس پہنچا تو سارے مسافروں کے ساتھ اس کا ساز و سامان بھی لٹ چکا تھا۔ تاجر کو اپنا اسباب سفر لٹ جانے پر افسوس تو ہوا مگر دل ہی دل میں اظہار مسرت بھی کیا کہ اس کی عقل مندی کی وجہ سے اس کی نقدی اور رقم بچ گئی۔ الغرض وہ مالدار تاجر لٹ جانے والے اپنے دوسرے ہم سفروں کو روتا چھوڑ کر دریا کی طرف چلا گیا جہاں حضرت فضیل بن عیاض کے کہنے پر اپنی رقم پتھروں کے نیچے چھپا کر رکھ کر آیا تھا، مگر جیسے ہی وہ شخص وہاں پہنچا اسے سکتہ ہو گیا۔ تمام ڈاکو حضرت فضیل بن عیاض کے قریب جمع تھے اور لوٹا ہوا مال تقسیم کیا جا رہا تھا۔
یہ منظر دیکھ کر اس مالدار شخص کے دل سے ہائے نکلی اور خود کو ملامت کرنے لگا۔ افسوس، مجھ پر 1000 بار افسوس، میں نے جسے درویش سمجھا وہ قزاقوں اور لٹیروں کا ساتھی نکلا۔ کیا دنیا میں میری طرح کا کوئی نادان بھی ہوگا جس نے اپنے ہاتھ سے اپنا سرمایہ ایک ڈاکو کے حوالے کر دیا ہو؟ ابھی وہ شخص دل ہی دل میں اپنے لٹ جانے کا ماتم کر رہا تھا کہ حضرت فضیل بن عیاض کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے با آواز بلند اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ وہ شخص ڈرا سہما با آواز بلند کہنے لگا، آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ یہ سن کر حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ میری تمہاری کوئی رسم و راہ نہیں، اس لیے میں کیسے پہچان سکتا ہوں؟ حضرت فضیل بن عیاض کے اس سوال سے وہ شخص یہی سمجھا کہ آپ بہانہ بازی سے کام لے رہے ہیں۔ ایک ڈاکو اسے کیسے پہچان سکتا ہے جسے لوٹا گیا ہو؟ پھر اپنے دل کا غبار ہلکا کرنے کے لیے وہ شخص انتہائی تلخ لہجے میں بولا، کچھ دیر پہلے ہی تمہیں آیا تھا اور اپنی امانت آپ کے سپرد کر گیا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض نے معذرت خواہانہ لہجے میں فرمایا، معاف کرنا میرے بھائی، تم بھی جلدی میں تھے اور میں نے بھی تمہاری طرف غور سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے پہچان نہ سکا۔ تمہاری امانت جہاں رکھی تھی وہیں ہوگی۔ حضرت فضیل بن عیاض کا جواب سن کر اس شخص کے چہرے پر مسرت کا گہرا رنگ ابھر آیا اور وہ بھاگتا ہوا پتھروں کے ڈھیر تک جا پہنچا۔ واقعتاً اس کی تمام تھیلیاں اسی حالت میں موجود تھیں جس طرح وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ ایک بار پھر اس شخص پر حیرت کی شدید کیفیت طاری ہو گئی اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ کیسا ڈاکو ہے کہ قافلے والوں کا عام سامان تو لوٹ لیا اور اتنی بڑی رقم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ چند لمحوں تک وہ شخص اسی حیرت و بے یقینی کی کیفیت سے دوچار رہا اور پھر اپنی تھیلیاں اٹھا کر حضرت فضیل بن عیاض کے پاس آیا۔ پھر بڑے عاجزانہ لہجے میں کہنے لگا، اس کرم نوازی کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری امانت کی حفاظت کی۔ حضرت فضیل بن عیاض کے ساتھ ہی ڈاکوؤں نے یہ عجیب منظر دیکھا تو سب کے سب پکار اٹھے، سردار، اس مال میں تو ہمارا حصہ ہے، پھر آپ اسے واپس کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت فضیل بن عیاض نے اپنے ساتھیوں کا سوال سن کر فرمایا، اس مال میں نہ تمہارا حصہ ہے نہ میرا، یہ رقم میرے پاس امانت کے طور پر رکھی تھی سو میں نے اسے لوٹا دی۔ دوسرے ساتھی نے بڑے تعجب کے ساتھ پوچھا، سردار آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت فضیل بن عیاض نے بڑے پرسوز لہجے میں فرمایا، اس شخص نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور میں اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض اپنے راستے سے بھٹک ضرور گئے تھے لیکن دل کی گہرائی میں ایمان کی دبی ہوئی چنگاریاں موجود تھیں۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت فضیل بن عیاض بہت باہمت اور بامروت انسان تھے۔ کسی تذکرہ نگار نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ حضرت فضیل بن عیاض کی شخصیت میں یہ تضاد کیوں تھا۔ تضاد سے ہماری مراد یہ ہے کہ ایک طرف آپ نماز بھی پڑھتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے اور دوسری طرف ڈاکے بھی ڈالتے تھے، آخر آپ کے کردار میں یہ دو رنگی کیوں تھی؟ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض کو آغاز شباب میں کسی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ آپ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر معاشی حالات اچھے نہیں تھے۔ لڑکی کے ماں باپ نے اس کی شادی کسی اچھی جگہ کر دی۔ نتیجتاً حضرت فضیل بن عیاض پر شدید رد عمل ہوا اور آپ اپنی غربت دور کرنے کے لیے ڈاکے ڈالنے لگے۔ یہ بھی محض قیاس آرائی ہے ورنہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ اس سنگ دلانہ فعل پر کس طرح آمادہ ہوئے۔